خواتین و حضرات کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے بہت ہی اہم اور ایک جامع ولاگ ہے، جس میں ہم سویڈن کی امیگریشن کا مجموعی طور پہ جائزہ لیں گے۔ بہت سے جو قوانین تبدیل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اور جو مستقبل میں تبدیل ہونے والے ہیں، تو اس ولاگ کو آپ سمجھیں کہ سویڈن کی امیگریشن کا ایک جامع اور کمپریہنسو ولاگ ہے، اور جو لوگ سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے، مائگریشن کے حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں اس ولاگ کو جو ہے وہ غور سے ضرور سننا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، اس نے امیگریشن میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اور کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب کا ہم جائزہ لیں گے۔ یہ تبدیلیاں سٹیزن شپ کے حوالے سے بھی ہیں، ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے بھی ہیں، پرماننٹ ریزیڈنسی یعنی مستقل رہائشی ویزا کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، فیملی ری یونین، خاندان کو یہاں پہ بلانا، اسائلم، اور جو ریسرچرز آتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ شعبہ جات ان تبدیلیوں سے متاثر ہیں۔ اور اس حوالے سے حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں ریکارڈ تبدیلیاں کی ہیں۔ ان 3 سالوں میں 11 قوانین جو ہیں وہ نئے بنے ہیں، اور آئندہ حکومت 10 مزید قوانین جو ہے وہ بنانا چاہتی ہے۔ تو یعنی اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، جس کا اظہار مائگریشن ایجنسی کے لیگل افیئرز کے جو سربراہ ہے کارل بیکسیلس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری سروس میں جو مائگریشن ورکت میں انہوں نے کی ہے، اس طرح کی تبدیلیاں اتنی تیزی سے نہیں دیکھی۔ اور یہ ایسے قوانین ہیں کہ یہ سب لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، جو لوگ سویڈن میں آنا چاہتے ہیں، نئے آنے والے ہیں ان کو بھی، اور جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس یہاں کی شہریت ہے، مستقل رہائشی ویزا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ان سے متاثر ہوں گے جب انہیں ان قوانین سے واسطہ پڑے گا۔ تو ان سب کا جائزہ لینے سے پہلے ایک صرف مثال کہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں، یہاں پہ کئی لوگ کام کرتے ہیں، جن میں ایک ڈینٹل نرس ہے جن کا تعلق تیونس سے ہے۔ انہوں نے یہاں پہ اسائلم لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ورک پرمٹ لیا، اور یہاں پہ وہ ڈینٹل نرس کے طور پہ کام کر رہی تھی، لیکن ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کی جو مثالیں بھی شامل ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سٹیزن شپ یعنی نیشنلٹی کے لیے سویڈش لینگویج اور کلچر کا جو ٹیسٹ ہے، اس کے حوالے سے۔ تو یہ ٹیسٹ تجویز کیا گیا ہے کہ 16 سے 66 سال کی عمر کے لوگ، 16 to 66، وہ لوگ یہ ٹیسٹ دیں، اور یہ ٹیسٹ جو ہے وہ 2 طرح کا ہو۔ پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے B1 لیول کی ان کو سویڈش آنی چاہیے، جبکہ جو لکھنے اور جو سمجھنے کے حوالے سے ہے وہ ان کو آنی چاہیے A2 لیول کی، یعنی بولنے کے حوالے سے اور لکھنے کے حوالے سے ان کو A2 لیول کی سویڈش آنی چاہیے۔ اس حوالے سے حکومت نے اسٹاک ہوم یونیورسٹی اور گوتھم برگ یونیورسٹی کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ مرتب کریں، لیکن وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ لہت و لال کر رہی ہیں، ان کے اپنی ریزرویشنز ہیں۔ اگر یہ سارا مکمل ہو گیا تو اگست 2026 میں امکان ہے کہ یہ جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ سٹیزن شپ یعنی نیشنلٹی کی مدت میں اضافہ۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ 3 اور 5 سال کی جو بھی مدت ہے، اس کو بڑھا کے 8 سال تک کر دیا جائے، اور اس میں شرط رکھی جائے خود کفالت کی، معاشی طور پہ خود مختاری کی، بہتر زندگی کی، یعنی یا کوئی کرائمز وغیرہ وہ چیزیں نہ ہوں، اور اس کے ساتھ اس کو حلف بھی شامل کیا جائے، اور اس کی فیس جو ہے وہ بھی 2,900 کی جائے، اس میں تقریباً دگنا اضافہ کیا جائے۔ اور یہ چیزیں بھی اگر جو ہے وہ ساری اس طرح سے گئیں تو جولائی 2026 سے نافذ ہو سکیں گی، تب تک موجودہ قوانین ہی نافذ ہیں۔ تیسرا ہے نیشنلٹی کی منسوخی۔ جن لوگوں کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت ہے، اگر وہ یہاں پہ کچھ جرائم کریں یا غداری میں یا جاسوسی میں یا گینگ کرائمز میں ہوں، تو ان کی جو ہے وہ سویڈش نیشنلٹی منسوخ کرنے کی تجویز ہے، لیکن اس کے لیے آئین میں تبدیلی ضروری ہے۔ اگلی جو پارلیمنٹ بنے گی ستمبر 2026 میں، وہ بھی اگر اس کو منظور کرے گی تو تب جا کے ہو سکے گا۔ تو اگر یہ بہت بھی جلدی ممکن ہوا تو یہ جنوری 2027 سے پہلے نافذ نہیں ہو سکتا۔ چوتھا ہے مستقل رہائشی ویزا یعنی ریزیڈنس پرمٹ کی منسوخی۔
تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ مستقل ویزے پہ ہوں لیکن سویڈن کے سوشل سسٹم کا غلط ناجائز فائدہ اٹھائیں، یا اگر انہوں نے قرض وغیرہ ادا نہیں کیا، یا ان کے پاس کچھ ایسی رقم ہے جس کی وہ منی ٹریل نہ دے سکیں، بتا نہ سکیں ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، چیزیں کہاں سے آئی ہیں، یا وہ جھوٹی معلومات جو ہے وہ انہوں نے دی ہوں اپنے اس کیس کے سلسلے میں، تو یہ تجویز ہے کہ ان کا جو مستقل رہائشی ویزا ہے وہ منسوخ کر دیا جائے، اور اگر یہ سلسلہ ہو گیا تو ممکنہ طور پہ جولائی 2026 سے یہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ پانچواں ہے فیملی ری یونین، خاندان کے افراد کو بلانا، کہ اس سلسلے میں کہ کچھ کیسز میں آپ کو 2 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، اور مالی خود کفالت ہے، اور خاندان کے افراد کی جانچ کے لیے ڈی این اے کا قانون بھی لایا جا سکتا ہے، یعنی ڈی این اے کی ٹیکنیک سے چیک کیا جا سکے۔ اس حوالے سے آپ نے میرے تفصیلی ولاگ بھی دیکھے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پہ 1 جنوری 2027 سے نافذ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے جناب ریزیڈنس پرمٹ کے لیے، پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے زبان، سویڈش زبان اور سویڈش کلچر کا ٹیسٹ جیسے نیشنلٹی کے لیے، تو یہاں بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے A2 لیول کا جو ہے وہ ٹیسٹ وہ تجویز کیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 50 منٹ کے 2 ٹیسٹ ہوں گے، 10 منٹ کا اس میں وقفہ دیا جائے گا، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ نافذ ہو گیا تو یہ جناب 1 جولائی 2027 سے یہ نافذ ہوگا۔ 7واں ہے جی ورک پرمٹ کے لیے نئی تنخواہ۔ آپ کو پتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ورک پرمٹ کے لیے جو سویڈن کی اوسط سیلری ہے، میڈین سیلری اتنی ہونی چاہیے۔ اس وقت جو سویڈن کی میڈین سیلری ہے اس کا 80% ہونا چاہیے ورک پرمٹ لینے کے لیے، جو کہ اس سال جون 2025 میں 29,680 29,680 سویڈش کرون ہے۔ لیکن 100% کرنے کے حوالے سے حکومت کی جو جماعتیں چاروں، ان میں اختلاف ہے۔ لبرل پارٹی جس کی جو منسٹر بھی ہیں اس کی روزگار کی، انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ 8واں ہے جی اسائلم کے لیے سخت قوانین۔ حکومت چاہتی ہے کہ جو لوگ سویڈن میں آ کے اسائلم لیں اس کا جو یورپی یونین کا منیمم لیول ہے اس پہ ہم سویڈن کو لے جائیں، اور جو لوگ اسائلم کے لیے یہاں آئیں ان کو پرماننٹ ریزیڈنس نہ دیا جائے، ان کو عارضی جو ہے وہ رہنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے ساتھ ان کو جو لیگل ایڈوائز مفت ملتی ہے، یہاں مفت وکیل ملتا ہے، وہ صرف 1 گھنٹے کے لیے ہو۔ اس کے بعد اگر ان کو وکیل چاہیے تو وہ پیسے خود دیں۔ اور دوسرا جو میگرا خون ورکت ہے، مائگریشن ایجنسی، اس کو یہ اختیار بھی دیا جائے کہ وہ فوری طور پہ مسترد کر دے اپلیکیشن اگر کسی کی وہ چاہے۔ تو اس حوالے سے 2 اکتوبر 2025 یعنی تقریباً 1 مہینے بعد، اگلے مہینے، اس حوالے سے مزید تر تفصیلات سامنے آ سکیں گی۔ نمبر 9 ہے جناب جو ریسرچرز ہیں یہاں پہ، ان کے لیے ویزا سہولت، یعنی جو لوگ یہاں پہ ریسرچرز ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، پوسٹ ڈاک کر رہے ہوں، اور دوران ریسرچ انہوں نے آنا جانا ہو سویڈن سے باہر، تو ان کے لیے جو ہے وہ ویزا کی سہولت ہونی چاہیے تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو، تو یہ مارچ 2026 سے نافذ ہو سکتا ہے۔ 10واں ہے جی کوآرڈینیشن نمبر، جس کو سم اورنکس نمبر کہتے ہیں، تو یہ اب ٹیکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسکاتے ورکت، اس کو دے دیا گیا ہے تاکہ جعل سازی کو روکی جائے۔ یہ ستمبر 2023 سے نافذ ہو چکا ہے۔ 11واں جو ہے وہ شعبہ ہے ہنرمند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے حوالے سے۔ اس میں جو ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ لوگ یا جو ہائیلی سکلڈ لیبر ہے، پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے نیا ورک پرمٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور ان کو جناب جنوری 2024 سے یہ قانون نافذ ہے، ان کو 30 دن کے اندر اندر ورک پرمٹ مل جائے گا۔ 12واں نقطہ یہ ہے کہ جو ورک پرمٹ کے لیے ٹریول ویزا، جو لوگ ورک پرمٹ پہ یہاں پہ ہوں اور ان کا بھی پروسیس چل رہا ہو، اس دوران انہوں نے سویڈن سے کہیں باہر آنا جانا ہو، تو ان لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہ دیا جائے سہولت تاکہ وہ سویڈن سے باہر آ جا سکے، لیکن یہ ابھی تک جو ہے یہ پروسیس میں اس پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب یہ سارے جو میں نے آپ کے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، 11 چیزیں ہیں جس کا حکومت فیصلہ کر چکی ہے، 10 آئندہ آنے والے دنوں میں کرنا چاہتی ہے۔ اب مختصر طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ جس سیلری 80% ہے یہ ہو چکی ہے، 100% کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، اور ہائیلی سکلڈ لوگوں کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ورک پرمٹ سسٹم وہ چل گیا ہے، اور کوآرڈینیشن نمبر، یہ 3 فیصلے ہو چکے ہیں۔ جو پائپ لائن میں ہیں، جو 2026-2027 میں یعنی آئندہ آنے والے ان 2 سالوں میں جن پہ عمل ہونا ہے، ان میں سٹیزن شپ کی جو مدت ہے 8 سال ہونا وہ شامل ہے۔ لینگویج اور کلچر کا ٹیسٹ جو ہے یہ سٹیزن شپ اور پی آر دونوں کے لیے ہے۔
اس کے علاوہ دوہری شہریت کو ختم کرنے کا قانون ہے، فیملی ری یونیفیکیشن کا قانون ہے، ریسرچرز کے لیے ویزا ہے، اور سٹیزن شپ کو جو ہے وہ ختم کرنا، منسوخ کرنا، اور اسائلم کے قوانین، یہ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے۔ اور جن چیزوں پہ ابھی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہو چکا، جو کھٹائی میں ہے، اس میں ورک پرمٹ کی 100% سیلری ہے، اور ٹریول ویزا ہے جو ورک پرمٹ ہولڈرز کے لیے۔ تو یہ جناب ساری مکمل صورتحال ہے۔ اب ان میں سے بہت سے قوانین کا انحصار اگلے سال ستمبر کے سویڈن کے انتخابات میں بھی ہے، کیونکہ جیسے نیشنلٹی کینسل ہونی ہے، وہ اگلی پارلیمنٹ بھی اگر اس کو پروو کرے گی تب ہوگا۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو حکومت کی جو 4 جماعتیں، یہ تو امیگریشن کے حوالے سے سخت قوانین چاہتی ہیں، لیکن جو باقی اپوزیشن کی جو 4 جماعتیں ہیں، ان میں بھی جو سوشل ڈیموکریٹ جو سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگر اگلے انتخابات میں یہاں پہ حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے تو سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی دوسری چھوٹی جماعتوں کے اتحاد سے۔ سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ بھی ان قوانین میں اتنی نرمی نہیں چاہتی، صرف جو اپوزیشن کی 3 چھوٹی جماعتیں ہیں ان میں بھی لیفٹ پارٹی، وینسر پارٹی اور ملیو پارٹی، گرین پارٹی، یہ زیادہ چاہتی ہیں کہ سخت قوانین نہ بنے، وہ ان سب کے خلاف ہیں۔ سینٹر پارٹی بھی کسی حد تک۔ تو اگر یہ انحصار ہے، جو قوانین تو 2026 تک نافذ ہو جانے ہیں وہ تو ہو جائیں گے، لیکن جو اس کے بعد نافذ ہونے ہیں یا جو پارلیمنٹ کے فیصلوں پہ منحصر ہیں، تو ان کا انحصار اگلے سال ہونے والے انتخابات میں ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے یہاں پہ ہیں وہ انتخابات میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے ہماری رائے آگے نہیں جائے گی، ہمارے نمائندے ایسے نہیں ہوں گے، اور پھر وہ اس طرح کے فیصلے کریں گے جو ہمارے لیے مشکل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو قوانین ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ صرف نئے آنے والے لوگوں کے لیے افیکٹ نہیں کر رہے، بلکہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بلانا ہے یا دیگر جو ان کو واسطہ پڑے گا، وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ جناب ایک کمپریہنسو قسم کا جو ہے ولاگ ہے۔ بہت سے آپ لوگوں کے جو سوال آتے تھے، ان سب سوالوں کو ذہن میں رکھ کے میں نے تیار کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کافی جو ہے وہ معلوماتی ہوگا، اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، رائے ہو، تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔